پاکستان کا وجود اور جغرافیہ اٹل حقیقت، ایٹمی ملک کو مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن، جنون کی انتہا ہے، ایسا خاتمہ یقیناً دو طرفہ ہوگا۔ بھارتی آرمی چیف کے بیان پر ISPR کا کرارا جواب، کہا نئی دلی کی جارحانہ زبان پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی پر مایوسی کی علامت ہے۔ بھارتی قیادت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے سے باز رہے، پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کے نتائج صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں ہوں گے۔ ISPR نے کہا 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھارتی قیادت پاکستان کو تسلیم نہیں کر سکی، بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، امریکہ نے پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی شراکت داری سے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس نتائج ملے، باہمی کامیابیاں دیرینہ دوستی اور مشترکہ عزم کی براہ راست عکاس ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈر کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کی سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ، کہا دہشت گردانہ سرگرمیوں کے باعث افغانستان واشنگٹن کی توجہ کا محور ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں علاقائی امن کے لیے مستقل خطرہ۔ سینٹ کوم کا جائزہ افغانستان سے متعلق پاکستان کے دیرینہ موقف کی توثیق ہے، عالمی ماہرین کی رائے۔ پاکستان خطے میں امن کا علمبردار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام کے ساتھ تہران گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے 1 on 1 ملاقات کی، میٹنگ 90 منٹ تک جاری رہی۔ دوسری ملاقات میں ایرانی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ دونوں طرف سے برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستانی سفارتخانے کا بیان جاری۔ طوفان سے پہلے خاموشی، امریکی صدر کی آبنائے ہرمز سے متعلق معنی خیز پوسٹ، دھمکی دی کہ اگر ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو انتہائی برا وقت شروع ہو جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے سینئر ترجمان جنرل شکارچی کی وارننگ، کہا ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا نتیجہ امریکہ کے لیے پہلے سے زیادہ تباہ کن ہوگا۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ایک اسٹریٹجک جال ہے، امریکہ اور اسرائیل خود پھنس گئے تو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب کا بھی سخت رد عمل، کہا امریکہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے احمقانہ اقدام اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے ایران کے سامنے نئی شرائط رکھ دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی شرائط میں افزودہ یورینیم کی حوالگی اور ایران کو معاوضہ نہ دینا شامل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ صرف ایک جوہری تنصیب فعال رہے، تمام محاذوں پر جنگ بندی کا انحصار مذاکرات پر ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی خواہش نے سفارتی عمل سبوتاژ کیا۔ امریکہ نے خود خطے کو عدم استحکام کا شکار کر کے الزام تہران پر لگا دیا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالیباف چین کے لیے خصوصی ایلچی مقرر۔ ایرانی عوام دفاع وطن کے لیے پرعزم، ہتھیار چلانے کی مشقیں شروع کر دیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے مختلف شہروں کی ویڈیوز جاری کر دیں۔ ایران کی مضبوط جڑیں کوئی نہیں اکھاڑ سکتا، صدر مسعود پزشکیان نے 4500 سال پرانے درخت کی تصویر شیئر کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا باکو میں شاندار سفارتی استقبال، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات، نواز شریف کا سلام پہنچایا۔ میزبان صدر کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کی تعریف، مریم نواز نے کہا پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ مریم نواز نے بابائے قوم حیدر علی کے مقبرے پر پھول چڑھائے، یادگار کوچہ شہداء پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ورلڈ اربن فورم میں شرکت اور ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب شیڈیول۔ گورنر خیبر پختونخوا وفاق کی جانب سے گیس کی بندش اور پنجاب کی طرف سے گندم کی ترسیل روکنے پر برہم، کہا پنجاب کو تکلیف ہے تو سندھ سے گندم لانے کی اجازت دے۔ کیا KP کے لوگ اتنے برے ہیں کہ ہمیں پنجاب سے راہداری بھی نہیں ملتی؟ فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات میں بھی گندم اور گیس کی قلت پر گفتگو۔ بھارتی آرمی چیف کا غیر ذمہ دارانہ بیان، جنگی جنون، اشتعال انگیزی، متعصبانہ سوچ کا مظہر۔ عالمی سطح پر پاکستان کی باوقار سفارتکاری کی پذیرائی نے بھارت کو حواس باختہ کر دیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا رد عمل، کہا
فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی مدبرانہ قیادت کی دنیا معترف۔ معرکہ حق میں بھارت نے ہمارا عزم آزمایا، کوئی مس ایڈونچر کیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ شہری رحمان نے کہا جنگی جنون میں مبتلا بھارت پہلے جنگ شروع کرتا ہے پھر رکوانے کے لیے منت سماجت کرتا ہے۔ مودی سرکار یاد رکھے پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایف بی آر شعبہ توانائی میں مہنگائی کا ذمہ دار، بجلی بلز میں صارفین سے گزشتہ 3 سال میں 1906 ارب روپے ٹیکس وصول کیا۔ دستاویزات کے مطابق بل میں 6 قسم کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکس چوری روکنے میں ناکامی کے بعد ایف بی آر کے آئی ایم ایف سے نئے وعدے، صنعتی پیداوار کی نگرانی کا مؤثر نظام متعارف کرانے کا فیصلہ، تاجر دوست اسکیم کی ناکامی کے بعد نئی فکس اسکیم لانے پر غور، ایک بار پھر ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان تیار۔ جیکب آباد میں سفاکیت کی انتہا، گاؤں جلانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مسلح حملہ آوروں نے پولیس کی موجودگی میں دھاوا بولا، آگ لگائی، ہوائی فائرنگ بھی کی۔ ملزمان نے آگ لگانے کے بعد ویڈیوز بھی بنائی۔ متاثرین کا الزام ہے کہ سردار 400-500 لوگوں کے ساتھ آیا، ہمارے گھر جلا دیے، جمع پونجی لٹ گئی۔ پولیس سرداروں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ لڑکے کے والد کا کہنا ہے کہ وڈیرے نہیں چاہتے کہ یہاں لوگ آگے بڑھیں۔ اسکول کو بھی آگ لگوا دی، بیٹے نے کورٹ میں شادی کی، گاؤں والوں کا کیا قصور تھا؟ لڑکی کے والد نے آگ لگانے کا الزام مسترد کر ڈالا۔ 9 بہاتہ جوڑے کی عدالت اور اعلی حکام سے تحفظ کی اپیل۔ انمول عرف پنکی سے منشیات خریدنے والے اور سہولت کار کون؟ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ کوکین کوئین کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی سما نے حاصل کر لی۔ ملزمہ نے 17 اپریل 2018 کو پاسپورٹ اور 6 دسمبر 2016 کو شناختی کارڈ کراچی سے حاصل کیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی بھی کوشش کی۔ پنکی کے شوہر کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی مل گئی۔ وزیر آباد کا پتہ درج۔ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ان کے چل رہے ہیں اور یہ لوگوں کا کافی لوگوں کا یہ مین کاروبار بن چکا ہے اور اس میں نام بھی بڑے بڑے آئے۔ میں کسی کو نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے جو لوگ ان کے خریدار تھے ان کی بیٹھ کے یہاں پگڑیاں اچھالیں۔ انمول عرف پنکی سے منشیات خریدنے والوں میں بڑے بڑے نام، کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتے۔ نیٹ ورک کا خاتمہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوشش ہے کہ پورے صوبے سے منشیات کی لعنت کو ختم کیا جائے۔ سینئر وزیر سے شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ بی آر ٹی کا دورہ، کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ 23 مئی کو شاہراہ بھٹو کے افتتاح کا بھی اعلان کیا، کہا ہم کام کر رہے ہیں، مخالفین پروپیگنڈے میں مصروف ہیں، ایم کیو ایم کی سیاست دفن ہو چکی۔ کراچی میں ایک اور آگ، لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری میں شعلے بھڑک اٹھے۔ فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں اور 2 اسنارکلز امدادی کاموں میں مصروف، واٹر ٹینکر بھی پہنچ گئے۔ عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ زونل کمیٹیاں بھی چاند دیکھیں گی۔ سپارکو کے مطابق چاند آج نظر آنے کے واضح امکانات۔ سعودی عرب میں بھی ذی الحج کا چاند آج دیکھا جائے گا۔ نخرے دکھاتے، اٹھلاتے خوبصورت جانوروں کی شان نرالی۔ لاہور، پشاور سمیت کئی شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ شاہپور کانجرا منڈی میں سلطان اور بادل کی دھوم، بادل کی قیمت 2 کروڑ، سلطان کے 3 کروڑ طلب۔ سلہٹ ٹیسٹ میں ٹائیگرز نے شاہینوں کو دبوچ لیا۔ دوسرے روز کے اختتام پر بنگلہ دیش کی پوزیشن مستحکم، 3 وکٹوں کے نقصان پر 110 رنز بنا لیے۔ بنگال ٹائیگرز کو پاکستان پر 156 رنز کی برتری حاصل۔ کپتان نجم الحسین شانتو 13 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ محمود الحسن 52، مومن الحق 30 اور تنزید حسین 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ خرم شہزاد نے 2، محمد عباس نے 1 وکٹ حاصل کی۔ نیا میدان، پرانی ڈگر، شاہینوں کی بیٹنگ لائن ریزہ ریزہ۔ بنگال ٹائیگرز کے خلاف پوری ٹیم 232 رنز پر زمیں بوس۔ بابر اعظم کے علاوہ تمام بیٹرز دھوکہ دے گئے۔ اسٹار بلے باز 68 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر۔ پہلے ٹیسٹ کے ہیرو اذان اویس اور عبداللہ فضل فلاپ۔ کپتان شان مسعود، سعود شکیل، سلمان علی آغا اور محمد رضوان کا بلہ بھی خاموش۔ ساجد خان نے 28 گیندوں پر 38 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ تیج الاسلام اور ناہید رانا نے 3 شکار کیے۔
यूक्रेन की एलिना सितोलिना इटालियन ओपन की मलिका करार। अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर इटालियन ओपन का टाइटल जीत लिया। मेंस इवेंट में वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर तारीख रकम करने के करीब। टाइटल मार्का आज सिनर और नॉर्वे के कैस्पर रूड के दरमियान होगा।